صحیح بخاری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان درج ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے کسی میرے دوست سے دشمنی کی تو اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور جنگ کے لیے اللہ کے لشکر میں صرف انسان ہی شامل نہیں ہے بلکہ بعض اوقات وہ بے زبان جانوروں کو اپنے لشکر کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ جب ابراہہ نامی بادشاہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا اور خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے آیا تو اس وقت اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندوں ابابیلوں کی صورت میں اپنے لشکر بھیجے جنہوں نے اپنے منہ میں کنکریاں پکڑ کر ان کے اوپر گرائیں، اور جس جس سپاہی پر وہ کنکری گری وہ بھوسے کی مانند ہو کر رہ گیا۔ اس واقعے کے متعلق قرآن کریم میں پوری ایک سورت بھی نازل ہوئی۔ خواتین و حضرات، یہ ریفرنس دینے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت آج بھی اپنی سنت پر اسی طرح قائم ہے۔ چلیے آپ کے ساتھ وہ واقعہ شیئر کرتے ہیں جو حالیہ دنوں ہی میں بھارت میں پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ بھارت کی ریاست راجستھان کے منگتا نام کے گاؤں میں ارجا رام نامی ایک انتہا پسند ہندو رہا کرتا تھا۔ راجستھان کا پورا علاقہ ریتلا اور صحراؤں پر مشتمل ہے۔ اس علاقے میں بسنے والے لوگوں کا زیادہ تر حصہ شتربانی یعنی اونٹ پالنے کے پیشے سے منسلک ہے۔ اسی منگتا نام کے گاؤں میں ایک عبید اللہ نامی نوجوان بھی رہتا تھا جو اپنی گزر اوقات بھیڑ بکریاں پال کر کرتا تھا۔ اگرچہ اس نے ایک اونٹ بھی رکھا ہوا تھا لیکن اس کی آمدنی کا انحصار بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑ پر تھا۔ عبید اللہ 5 وقت کا نمازی، ایک انتہائی نیک اور پرہیزگار نوجوان تھا، اور اکثر اوقات جب وہ اپنے ریوڑ کو چرانے کے لیے لے کر جاتا تو اونٹ پر بیٹھ کر باواز بلند تلاوت کلام پاک کیا کرتا۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ جس وقت عبید اللہ خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کلام پاک کیا کرتا تو اس وقت اس کا اونٹ یوں جھوم رہا ہوتا جیسے وہ قرآن کا ایک ایک لفظ سن اور سمجھ رہا ہے۔ اکثر اوقات قریب سے گزرنے والے دیگر مذاہب کے لوگ بھی عبید اللہ کی تلاوت سن کر رک جاتے اور اس حسین نظارے سے لطف اندوز ہوتے۔ یہ بات شاید اس گاؤں میں بسنے والے ارجا رام نامی اس انتہا پسند ہندو کو جچتی نہیں تھی۔ اس شخص نے کچھ عرصے سے یہ سلسلہ شروع کر دیا کہ اپنی انتہا پسند تنظیم کے کچھ اور ہندو نوجوانوں کو اپنے ساتھ شامل کرتا، اور چونکہ اس گاؤں میں مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم تھی تو یا تو وہ مسجد کے سامنے یا عبید اللہ جب تلاوت کر رہا ہوتا تو ان کے قریب کھڑے ہو کر قرآن پاک کے بارے میں اول فول بکنا شروع کر دیتا، اور اگر کوئی مسلمان غیرت ایمانی کے تحت اسے روکنے یا سمجھانے کی کوشش کرتا تو یہ سبھی لوگ مل کر اس پر ٹوٹ پڑتے اور اس پر بدترین تشدد کرتے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے سے یوں ہی جاری تھا اور بدتمیزیوں کا یہ سلسلہ طوالت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ یہ اس رمضان کے جمعے کے روز کی بات ہے کہ عبید اللہ اپنے معمول کے مطابق اپنے ریوڑ کو چرانے کے لیے لے کر گیا اور وہاں پر تلاوت قرآن پاک شروع کر دی۔ اسی دوران وہاں پر ارجا رام اور اس کے چند ساتھی آدم کے ارجا رام درمیان میں کھڑے ہو کر توہین کلام پاک کرنے لگا اور عبید اللہ کے بارے میں بھی مغلظات بکنا شروع ہو گیا۔ وہ عبید اللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تم ایک اندیکھے رب کی عبادت کرتے ہو اور ہمارے بھگوان کو پتھر کا بت پکارتے ہو اور اسے جھوٹا کہتے ہو۔ تم لوگ ہمارے درمیان رہ کر بھی ہمارے بھگوان کی توہین کرتے ہو۔ آج میں نعوذ باللہ اس کتاب کو جلانے لگا ہوں، اور اگر تم میں یا تمہارے رب میں طاقت ہے تو مجھے اس بات سے روک کر دکھاؤ۔ تم اپنے رب کو پکارو کہ کوئی معجزہ شاید تمہیں دکھا دے، مجھے اس کتاب کو جلانے سے روک ڈالے۔ اگر تم اور تمہارا رب سچے ہو تو مجھے اس بات کا کوئی آج ثبوت دو۔ عبید اللہ ایک انتہائی شریف نوجوان تھا، اسے اس بات پر غصہ تو بے حد آیا، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ جان بوجھ کر اسے پرووک کیا جا رہا ہے اور اس بات کو بنیاد بنا کر اس کے خلاف فساد کیا جائے اور اسے جان سے مار ڈالا جائے۔ مگر آج بات صرف نعروں اور باتوں تک محدود نہیں تھی، آج تو وہ کلام الہی اس قرآن پاک کو نعوذ باللہ جلانے کا منصوبہ بھی رکھتے تھے۔ عبید اللہ تنہا اس مشتعل گروہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، چنانچہ اس نے خاموشی سے رب کو پکارنا شروع کیا کہ اے میرے رب، تو ہی اس وقت مدد فرما اور بتا دے ان کافروں کو کہ تو اور تیرا دین اور تیری یہ کتاب سچ ہے۔ یا اللہ، میں تنہا اور کمزور ہوں لیکن تو ہر چیز پر قادر اور طاقتور ہے، تو ان کافروں کو اس کتاب کی توہین سے بزور طاقت روک ڈال۔ دوسری جانب ارجا رام ہاتھ میں کلام الہی پکڑے اس پر تیل چھڑک رہا تھا، اس کے لبوں پر ایک مکروہ ہنسی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مجمع بھی ٹھٹھے لگا رہا تھا۔ بہت سے لوگ تو اس تماشے کی ویڈیو تک بنا رہے تھے، اور جس وقت ارجا رام نے دیا سلائی جلا کر کلام الہی کو آگ لگانا چاہی تو اس سے پیشتر کہ وہ یہ مکروہ کام کرتا، اللہ رب العزت نے ایک ایسا معجزہ دکھایا کہ وہاں موجود کافروں کے بھی ہوش اڑ گئے۔ جب گاؤں کا وہ پورا مجمع یہ مکروہ اور گستاخی کا فعل کرنا چاہ رہا تھا تو ٹھیک اسی وقت عبید اللہ کا اونٹ بھڑک اٹھا، اس نے ایک ہی جھٹکے میں اپنی رسی توڑوائی اور اگلے ہی لمحے ارجا رام کے سر پر جا پہنچا۔ اس سے پہلے کہ اس انتہا پسند ہندو کو کچھ سوچ
सोचने समझने की या अपनी जान बचाने का कोई अमल करने की मोहलत मिलती, उस ऊंट ने एक ही झटके में उर्जाराम की गर्दन अपने जबड़ों में दबोच ली। ये मंजर देखकर मजमे में खड़े कुछ दूसरे लोग उर्जाराम की मदद के लिए आगे तो बढ़े, लेकिन ऊंट का गैज़ो गजब और उसके मुंह से गुस्से के आलम में निकलने वाली झाग देखकर आगे कदम रखने की उनकी हिम्मत न हुई। इस दौरान वो गैज़ो गजब का मारा ऊंट उर्जाराम की गर्दन दबोचकर उसे जमीन पर पटक चुका था और तब तक उसने उसकी गर्दन ना छोड़ी जब तक उस गुस्ताख इंतहा पसंद हिंदू के जिस्म से उसकी आखिरी सांस तक ना निकल गई। उसको खत्म करने के बाद जब झाग निकालते हुए उस ऊंट ने मजमे की जानिब नजर की तो डर के मारे वहां मौजूद तमाम लोग भाग खड़े हुए। दूसरी जानिब उबैदुल्लाह के चेहरे पर एक खास मुस्कुराहट थी। वो ये जानता था कि इस ऊंट को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस फेल के लिए हुक्म दिया है और यकीनी तौर पर अल्लाह की मदद इस ऊंट की सूरत में उसके लिए आई। न सिर्फ मुसलमान बल्कि बहुत से काफिर भी इस वाक़े की हकीकत को समझ गए और बताया जाता है कि न सिर्फ उन्होंने वहीं पर तौबा की बल्कि कुछ कलमा पढ़कर मुसलमान भी हो गए। ख़वातीन व हज़रात, हम नहीं जानते कि सोशल मीडिया पर बयान किए गए इस वाक़े में मुबालगा किस कदर है और हकीकत और सच्चाई किस कदर, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलाम, अपने नबी और अपने दीन की हिफाजत के लिए कुछ भी करने पर कादिर है। हमने आपके साथ 14 सदियां पहले का वो वाकया भी शेयर किया कि जिसमें अल्लाह ताला ने अबाबीलों के लश्कर भेजकर हमला आवरों की एक पूरी फौज को उधेड़ डाला था। तो उसके तनाजुर में ये कहा जा सकता है कि ये कोई हैरानी और अचंभे की बात नहीं है कि अल्लाह ताला अगर आज किसी बेजुबान जानवर के जरिए अपनी पाक किताब की तौहीन होने से रोके। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बरगजीदा पैगंबरान उज़्ज़ाम पर कलाम और सहीफे नाजिल फरमाए, लेकिन जो वक्त गुजरता रहा उसके अंदर इंसानी ख्यालात की आमेज़िश होती रही और उनके बारे में कलाम इलाही होने का दावा नहीं किया जा सकता। सिर्फ कुरान करीम को ये एजाज हासिल है कि जिसके बारे में कामिल यकीन से ये कहा जा सकता है कि 14 सदियां गुजरने के बावजूद इसका हर्फ वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा था। और ऐसा होता भी क्यों ना, पिछली उम्मतों की रिवायात देखते हुए अल्लाह ताला ने कुरान करीम ही में इरशाद फरमाया कि बेशक हम ही इसके नाजिल करने वाले हैं और हम ही इसके मुहाफिज हैं। और ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ना सिर्फ इस कलाम का बल्कि इसकी इज्जत का भी मुहाफिज है। और वक्तन फवक्तन हम देखते ही रहते हैं कि जो कोई भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस कलाम की तौहीन का मुर्तकिब होता है तो कुदरत उसे सजा जरूर देती है। सूरह तौबा की आयत नंबर 63 में इरशाद हुआ, क्या वो नहीं जानते कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करता है तो उसके वास्ते दोज़ख की आग है, उसमें वो हमेशा रहेगा और ये बड़ी जिल्लत है। बहरहाल ख़वातीन व हज़रात, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर ऐसा ही है तो नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस कीजिए और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों तक पहुंचाना भी मत भूलिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दिलचस्प वीडियोस आप तक फ्यूचर में भी पहुंचती रहें तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स भी बनिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।